میری محبت کا ایک تیسرا تقاضا بھی ہے، اس ہستی کی عزت و تکریم اور تبجیل میں کبھی کمی نہ آنے دو۔ صحابہ کرام کو بھی حکم تھا، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اس ہستی کی بات پہ اپنی بات کو بلند نہ کرو، اس کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اس ہستی کے ساتھ گفتگو کے کچھ آداب ہیں، یہ اللہ کے رسول کی زندگی میں سمجھا دیے گئے۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ادب ہے، جب اس ہستی کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، آگے سے بحث نہ کیجیے، صحیح حدیث ثابت ہو جائے اس کے اوپر کوئی بات نہ کیجیے، کوئی تعلیق نہ لگائیے، کوئی اپنی عقل کی بات نہ پیش کیجیے، فوراً تسلیم کر لیجیے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اس کے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی، جب اللہ کے رسول کی بات ہو جاتی، آپ کی زبان سے کلمات ادا ہو جاتے، تو کبھی اس پہ بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے تھے، فوراً اسے تسلیم کر لیتے۔ اور اسی بات کو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے بھی سمجھایا، اور خود اللہ ذوالجلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا تھا کہ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، اس کی عزت، اس کی تکریم اور اس کی تعزیز اور اس کی تبجیل میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ میں آپ سے بھی ایک گزارش کروں گا، اگر آپ سچے محب ہیں، اپنے آپ کو محب کہا کریں، مطیع کہا کریں، متبع مانا کریں۔ محبت کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، اتباع کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، اور اطاعت کا لفظ بھی، مطیع کا لفظ بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے۔ لیکن ایک لفظ، اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچاؤ، جس لفظ کو 114 صورتیں قرآن کی ہیں، لیکن ایک لفظ عشق قرآن میں نہیں آیا۔ وہ لفظ عشق اگر آپ حدیث کی جملہ کتب کو اٹھائیں، کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملے گا۔ 1,44,000 صحابہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر تھے، کسی ایک صحابی نے اپنی محبت کے اظہار کے لیے لفظ عشق استعمال نہیں کیا۔ اور قرآن نے ایک حقیقت سمجھائی ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح تم آپس میں جملوں کا تبادلہ کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے اور بلاتے ہو، محمد مصطفیٰ کی عظمت اتنی ہے، کبھی ایسا طریقہ اس کے ساتھ اختیار نہ کرنا۔ اس کے ساتھ گفتگو کا انداز ادب سے لبریز ہونا چاہیے، احترام والا ہونا چاہیے۔ جس لفظ کو قرآن نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو کسی صحیح حدیث نے جگہ نہیں دی، جس لفظ کو صحابہ کرام میں سے 1,44,000 صحابہ میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا، جو لفظ میں اور آپ اپنے معزز رشتے ماں بہن بیٹی اس کے لیے بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی والدہ گرامی اور بیٹی اور بہن کا عاشق ہوں۔ کبھی بھی اللہ کے رسول کی ذات گرامی کے لیے لفظ نہ بولا کریں کہ میں اس ہستی کا عاشق ہوں، کہا کرو میں اللہ کے رسول کا متبع ہوں، اتباع کرنے والا ہوں، پیروی کرنے والا ہوں، فرما برداری کرنے والا ہوں، اطاعت کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ یہ وہ الفاظ جس کو قرآن میں اللہ نے اتارا، یہ وہ الفاظ جن کا حدیث میں تذکرہ آیا، یہ وہ الفاظ جس کو صحابہ نے استعمال کیا، یہ وہ الفاظ جو سلف صالحین کی زبانوں پہ جاری ہوئے۔ ان الفاظ کو پسند کیجئے۔ الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، المبانی تدل علی المعانی، جیسا لفظ ہوگا ویسا معنی ہوگا۔ اس معنی کو دیکھیے، اللہ نے دروازے کو بند کر دیا ہے، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا کا لفظ بھی نہ بولو، انظرنا بولو۔ انظرنا کے بھی معنی وہی ہے جو رائنا کا معنی ہے۔ اللہ نے رائنا سے روکا کیوں ہے؟ کیونکہ دشمن اسلام رائنا کو راعینا پڑھتے
اور صرف توہین کرنا چاہتے، جس کا معنی بنتا ہے ہمارے چرواہے، اللہ نے وہ دروازہ بند کر دیا کہ میرے محبوب کی عظمت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے، تم یہ لفظ رائنا اپنی زبان پہ لاؤ ہی